آئیے سبھی میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجئے. بولیے اے قدوس خداوند، میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے حضور میں لے کر آیا ہے تاکہ میں تجھے جلال دوں اور تیرے کلام کو سنوں. میں اپنے آپ کو خداوند تیرے تابع کرتا ہوں. اپنے کلام کی قدرت کو میرے جیون میں جاری کر. یسوع مسیح کے نام میں ہر وہ حماقت، ہر طرح کی وہ غلطی اور وہ غلط عادتیں جو میرے جیون میں ہیں وہ آج کے کلام کی قدرت سے میرے جیون سے جاتی رہے ہیں. اے خداوند، اپنے کلام کے وسیلے سے میری زندگی کو بلیس کر، تنگیوں سے، دکھوں اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے آزاد کر، یسوع کے جلالی نام میں آمین. سب بولیے ہاللیلویا. آپ سبھی تیار ہیں آج کے کلام کے لیے؟ آمین. آئیے میرے ساتھ پڑھیے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 3 باب، اس کی ہم 10ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. پہلا یوحنا کا خط، اس کا 3 باب، اور ہم اس کی پڑھیں گے 10ویں آیت مقدسہ کو. جی بہن چاہیے اونچی آواز میں پڑھیے گا. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. آمین. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے. اونچی آواز میں بولیے آمین. آمین. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت یہ آیت مقدسہ ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے. خدا کے فرزند ہونے کے 2 نشان دکھائے گئے. اوکے ٹھیک ہے، اس کو مت دکھائیے پھر. اچھا، وہ میرے بیگ میں پڑا ہوگا مارکر. ہم بائبل سے یوں پڑھتے ہیں، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے گئے. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا، پہلی چیز بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا. یہاں پر خدا کے فرزندوں اور یاد رکھیے شیطان کے فرزندوں میں امتیاز کرنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے 2 نشان دیے گئے ہیں، 2 نشان دکھائے گئے ہیں. پہلی چیز کہ اس کے کام راست بازی کے ہوں، یہ خدا کے فرزندوں کی نشانی ہے. اور دوسری یہ چیز کہ اگر اس کے کام راست بازی کے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہو. خدا کے فرزندوں میں اور میں نے کہا شیطان کے بیٹوں میں فرق کرنے کے لیے بائبل مقدس یہ 2 اصول سکھاتی ہے اور یہ پرکھنے کے لیے 2 وہ نشان بتاتی ہے. خدا کا فرزند ہونا، خدا کی بیٹی اور بیٹا کہلانا ہمارے لیے فخر اور عزت کی بات ہے. اور فخر اور عزت تب کھوکھلا رہتا ہے جب اصل میں وہ چیزیں ہمارے اندر دکھائی نہ دیں. نشان ہونا چاہیے کہ اس کے کام راست بازی کے ہوں. اور بائبل کہتی ہے راست بازی کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہم جنس لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے وہ پیار کرتا ہو، وہ ان سے محبت کرتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا میں پڑیں اور لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا سے تو پیار کرتے ہو پر اس کی مخلوق سے ہم نفرت کرتے ہو. بائبل مقدس کہتی ہے خدا کے فرزندوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر رائچسنس کے کام ہو. بائبل کہتی ہے وہ پارسائی میں، وہ نیکی، وہ نیکوکاری میں، وہ راست بازی میں وہ ہمیشہ پائے جائیں جب بھی انہیں دیکھا جائے. سچی تو بات یہ ہے چرچ میں بیٹھا ایک شرابی بھی راست بازی دکھے گا. چرچ میں بیٹھا ایک جواری، ایک جھوٹ بولنے والا بھی راست باز ہی دکھے گا، پر جب تک اس کو موقع نہ دیا جائے. ایک میں نے کہا چور بھی راست باز دکھتا ہے، اور چوری کی عادت کا تب پتہ چلتا ہے جب پیسوں کا اسے انچارج بنایا جاتا ہے یہودا کی طرح.
میں یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس کہتی ہے وہ اپنی لائف کے ہر پہلو میں، چاہے وہ چرچ کی لائف ہے، چاہے وہ جاب بزنس کی لائف ہے، وہ اپنی لائف کے کسی بھی حصے میں ہے اسے راست باز دکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بول میں اور کول میں فرق ہے، وہ زیادہ بولے اور کم تولے. بائبل مقدس ہمیں ہر پہلو میں ٹیچ کرتی ہے، چرچ میں بھی، فیملی لائف میں بھی، بزنس جاب میں، کہا ہر حصے میں راست بازی اوپر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم سوچیں کہ بائبل کو بائبل کی جگہ پر رکھیں اور بزنس کو بزنس کی جگہ پر، کیونکہ بزنس پیسہ کمانے کی جگہ ہے. اور بائبل کہتی وہ پیسہ جو بائبل سے بیچ کے ہو کے آ کر ہم تک نہیں پہنچتا، وہ آج نہیں تو کل ہمارے لیے، ہمارے پریوار کے لیے کیڑے پیدا کرے گا. ہر وہ پیسہ، ہر وہ برکت جو بائبل کے طریقے سے ہم تک آتی ہے، وہ ہمارے لیے سکھ اور برکت کو پیدا کرتی ہے. بولیے آمین، ہلیلویا. سو یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا کا فرزند نہیں ہے، اور جو خدا کا فرزند ہے اس کے کام راست بازی کے ہونے چاہیے. بیچ کا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہے یا نہیں ہے، دو راستے ہیں اور بیچ کا کوئی علاقہ نہیں ہے. خداوند کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم بیچ کے علاقے کے ہوں، کبھی خدا کے کام کر لیے اور کبھی دنیا داری کے کام کر لیے. ہم یہاں یہ سیکھتے گئے، خدا کا کلام یہاں فرماتا ہے اسی طرح سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے گئے. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک وہ راست بازی کے کام کرتا ہو، اور دوسرا بائبل کہتی ہے وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہو. ایک گنہگار، اور یاد رکھو ابلیس کے بیچ میں رشتہ کب تک بنا رہتا ہے؟ جب تک گناہ ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. شیطان، میں نے کہا، اور اس گنہگار کے اس کے بیچ میں رشتہ تب تک قائم رہتا ہے جب گناہ ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. اور شیطان اور اس گنہگار کا رشتہ تب ختم ہوتا ہے جب اس کرسچن کی لائف میں گناہ ختم ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری زندگی سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہماری زندگی سے غلط عادتوں کے جنازے نکلے، بیماریوں کے جنازے نکلے، تنگی اور غربت کے جنازے نکلے. اور ان چیزوں کے تبھی جنازے نکلیں گے جب گناہ کا ہماری زندگی میں جنازہ نکلے گا، جب وہ مر جائے گا. کیونکہ اصل وجہ، جب میں نے کہا موجود ہے، شیطان کا ہمارے ساتھ سلسلہ جڑا رہے گا. اور جب شیطان کا سلسلہ جڑا ہے، بیماری آئے گی، تنگی آئے گی، ہلاکت آئے گی. سیم اسی طرح بائبل کہتی ہے جب تک راست بازی ایک آدمی کی لائف میں پلتی ہے، بڑھتی ہے، خدا کا بھی اس کے ساتھ رشتہ جڑا رہتا ہے. اگر ایک گنہگار کی شخص میں گناہ مرتا ہے، میں نے کہا خدا کا رشتہ اس سے بحال ہوتا ہے پر شیطان کا چھوٹ جاتا ہے. اسی طرح جب ایک کرسچن کی لائف میں راست بازی مر جاتی ہے، سیم اسی طرح اس سے بھی خدا کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. حزقیل کی کتاب میں پڑھیے ذرا، 18واں باب اس کی 24 آیت کو پڑھیں گے. حزقیل کی کتاب 18واں باب اس کی 24 ورس میں لکھا ہے، اگر صادق اپنی صداقت سے راست باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو وہ زندہ رہے گا. اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی. وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں، اپنی خطاؤں میں جو اس نے کیے ہیں مرے گا. یہاں پر خدا نے سوال کیا، اگر ایک صادق آدمی، اس کی زندگی میں صداقت مر گئی، تو بائبل سوال کرتی کیا وہ زندہ رہے گا؟ بائبل کہتی زندہ نہیں رہے گا. میں نے ایک خادم کو یہ کہتے سنا کہ ایک آدمی جب یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے ماضی کے، اس کے حال کے اور اس کے مستقبل کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے مستقبل کے بھی گناہ. اور یہ بڑے بڑے ایک ویڈیو ہے، اس میں
آج کی جو مطلب ابھی کے جو ٹائم ہے اس میں بڑے بڑے پروفٹس ہیں جن کے یہ اور ڈاکٹر جمیل ناصر کا بھی اس میں کمنٹ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس بات پر پرچار کیا کہ اس کے فیوچر کے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہوئی نہیں تو وہ کیسے ختم ہو گئی؟ کیونکہ یہ ورس تو کہتی ہے صادق آدمی اگر صداقت میں رہے گا، ایک آدمی نے صداقت کو قبول کیا، اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو پھر چاہیے تو بقول ان کے کہ اسے کبھی مرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو جب بائبل یہ کہتی ہے جس دن وہ گرے گا راست بازی میں، اسی دن بائبل کہتی ہے وہ مرے گا۔ 24 ورس لکھا ہے، لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب قانونی کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ بائبل سوال کرتی کہ وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مرے گا۔ بائبل ایسا نہیں کہتی کہ جو ہم نے ابھی کیے ہی نہیں وہ بھی معاف ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہودا آج پھر خدا کی بادشاہی میں ہوتا، سلیمان یا جتنے بھی وہ واپس لوٹ گئے تو وہ سارے بادشاہی میں ہوتے۔ ہمیں اس کی طاقت اور اس کی قدرت تب تک بچاتی ہے جب تک ہم گناہ سے باز رہتے ہیں، اس کے وعدے ہماری زندگی کے اندر تب تک کام کرتے رہتے ہیں جب ہم شرارت میں نہیں پڑتے۔ اور میں نے کہا ایک گنہگار اور گناہ کے بیچ میں جب رشتہ رہتا ہے تو شیطان بھی ان کے رشتے میں بنا رہتا ہے، اور صادق بھی جب تک صداقت میں رہتا ہے خدا بھی اس کے رشتے میں بنا رہتا ہے۔ اور جس دن بائبل کہتی ہے اس کی زندگی سے صداقت ختم ہوتی ہے، خدا بھی اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ بائبل کے اندر یہ صاف لکھا ہے، ہمیں ساؤل کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے، جس دن اس نے نافرمانی کی تھی اسی دن خدا کی طرف سے ایک بری اسپرٹ اس کے اندر آ کر بائبل کہتی ہے کھیل کرتی ہے، وہ اسی میں ناچتا ہے، کھیلتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے فرزندوں کے کام، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف شیطان کے فرزندوں سے بالکل الگ ہیں۔ ہماری صفتیں، ہماری خوبیاں، ہماری عادتیں اگر شیطان کے بچوں کے ساتھ میچ کرتی گئے باوجود اس کے کہ ہم چرچ کے منبر گئے، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں ابھی تک ہم دھوکے میں گئے، کیونکہ شیطان کے کاموں کی لسٹ پڑھیے۔ گلتیوں 5 باب کی 19 ورس میں پڑھتے ہیں، گلتیوں 5 باب اس کی 19 ورس، یہ شیطان کے فرزندوں کے کاموں کی لسٹ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ کیا لکھا ہے؟ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر سے بتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں زناکاری بڑا کام ہے اور حسد کرنا چھوٹا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جادوگری ایک بہت مکروہ کام ہے، لیکن عیب جوئی کرنا ایک چھوٹا کام ہے۔ بائبل تو ایک ہی کیٹیگری میں ان سب کو رکھ رہی ہے اور ان کا صلہ اور انجام بھی ایک ہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جیلسی، یہ حسد، یہ دنیا دار لوگوں میں نہیں، خدا کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسپرچل لوگوں میں جیلسی زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے ایتھے پادری صاحب کو تو زیادہ میں اچھا بول سکتا ہوں، ہر آدمی دوسرے کے لیے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لسٹ جو ہے یہ صرف دنیا دار لوگوں میں نہیں بلکہ کیا ناچ رنگ اسپرچل لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ آپ سوچ لو شادی بیاہ کو، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں یہ وہ کاموں کی لسٹ ہے جو خدا کے نہیں بلکہ شیطان کے فرزند ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہاں پر یہ پڑھا گیا ہے کہ خدا کے فرزند اور شیطان کے فرزندوں میں فرق بائبل کرتی ہے، اور ان کے کام یہ بتاتی ہے کہ وہ راست بازی کے گئے، اور ان کے کام یہ بتاتی کہ ان کے کام جسم کے گئے، اور اس کی لسٹ بھی بتا رہی اگر کوئی اس کام میں ملوث ہے تو ابھی تک خدا کا حقیقی فرزند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نشہ نہ کرتے ہوں پر جیلسی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم جیلسی نہ کرتے ہوں پر عداوتیں رکھتے ہوں، جھگڑا نفرت رکھتے ہوں، بغض کرتے ہوں،
ہو سکتا ہے یہ سب بھی نہ کرتے ہوں، پر ہم بائبل کے اندر اور ایسے ناچ رنگ یا اور طرح کی ان کاموں میں ملوث ہو۔ بائبل کہتی کہ ہر اس کام کو جو اس لسٹ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے اس کو نکالیے، کیونکہ وہ خدا کے بچوں کی نشانی نہیں ہے۔ بولیے آمین۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا فضل بخشے، ہم اس لسٹ کے مطابق اپنے آپ کو بالکل صاف اور کلیئر کر پائیں۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔ سو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راست بازی اور خدا کے فرزندوں اور شیطان کے فرزندوں کے بیچ میں ان کاموں سے فرق کیا جاتا ہے۔ بائبل بتاتی کیا ہے کہ راست بازی خدا کے فرزندوں کا ایک مخصوص نشان ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا مخصوص مطالبہ بھی ہے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ دونوں مل کے خدا کے بچوں سے راست بازی کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ آموس کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 24 ورس کو پڑھیں گے۔ آموس اس کا 5واں باب اس کی 24 ورس میں لکھا ہے، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ آموس 5 باب اور ہم اس کی 24 ورس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے رائچسنس کو، دھارمکتا کو، راست بازی کو، نیکوکاری، پارسائی کو کہا نہر کی مانند جاری رکھ۔ ہم جھیل نہیں گئے کہ کھڑے رہے۔ بائبل مجھے آپ کو ایک نہر کے جیسے دیکھتی ہے کہ تمہاری زندگی میں چیزوں کا اخراج رہے، آنا جانا رہے، وہ چیزیں جاری رہیں۔ آپ کو اگر اتفاق ہو خانسپور ڈیم جانے کا، کیا پانی باس نہیں مارتا؟ بتائیے، مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ سمیل آتی ہے اس پانی سے۔ کھڑا پانی ہمیشہ سمیل دیتا ہے، بدبو آتی ہے اس سے۔ بائبل یہ کہتی تمہاری زندگی بدبودار نہ ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب راست بازی کی نہر تمہارے اندر جاری رہے گی۔ خداوند رسم پرستی، مشن پرستی اور میں نے کہا خود پرستی کو جاری رکھنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے صداقت کے کاموں کو جاری رکھو۔ اور ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہم مشن پرستی کو، ہم اپنی خود پرستی کو، ان چیزوں کو قائم رکھے گئے، جبکہ بائبل اس کے الٹ سکھا رکھی گئے کہ تیری زندگی میں اولیت راست بازی کے کاموں کے لیے ہو، صداقت کے کاموں کے لیے ہو۔ کیونکہ اگر بیٹا یا بیٹی خدا کے کا کہلا کے بھی ہم اپنے کاموں سے خدا کو دکھا نہ پائے، فائدہ کیا راست بازی کے فرزند ہونے کا؟ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ یسوع مسیح کو بادلوں پر دیکھے، لوگ آج یسوع کو میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، چرچ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کو ہمیں ہماری زندگی میں دیکھنے میں تب کوئی دقت یا پرابلم نہیں ہوگی جب ہم راست بازی کے کاموں میں پائے جائیں گے، جب ہم جھوٹ کو موقع کو، چوری کے موقع کو، زنا، شراب یا اور برے کاموں کے موقع کو اگنور کر کے ہم خدا کے فرزند کہلانے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر موقع نہ ملے تو ایک پاپی بھی گنہگار ہی نظر آتا ہے، لیکن اگر موقع دیا جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ راست باز ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا خود کا جیون راست بازی کے کاموں سے سیراب ہوتا رہے، ان کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ یاد رکھو، ایسا مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ساری زندگی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری جو مد مقابل ہے وہ ہمیشہ ہمارے خلاف پلان بناتا رہتا ہے، اسے کیسے گرایا جائے، اس کی دعائیہ لائف کو، اس کے بونے کو، اس کے روزوں کو کیسے روکا جائے۔ وہ ہم سے زیادہ چلاک ہے، اس کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ کئیوں کو گرا چکا ہے اور کئی آزمودہ نسخے ہیں اس کے پاس، جیسے سمسون کے خلاف اس نے، سلیمان کے خلاف اس نے، اور بھی مرد خدام کے خلاف اس نے استعمال کیے۔ آزمودہ نسخہ
کہا جاتا نا یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا کیونکہ میں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزماؤ اسے۔ اس کے پاس سینکڑوں آزمودہ نسخے ہیں، وہ آج بھی استعمال کرتا ہے میرے خلاف، آپ کے خلاف۔ لیکن بائبل یہ کہتی کہ اگر ہم ان بیریئرز کو دیکھ کر، ان رکاوٹوں کو دیکھ کر، ان مشکلوں کو، ان پرابلمز کو دیکھ کر ہم نے چرچ جانا، ہم نے بونا، ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، یہ خدا کا پلان نہیں، پر اس کا ضرور پورا ہوگا کیونکہ وہ تو یہی چاہتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خداوند آموس کی معرفت یہ کلام کرتا ہے کہ تمہارے ملک میں، تمہارے پریوار میں، تمہاری خود کی زندگی میں، اس نے کہا یہ جو صداقت ہے یہ سیراب تمہیں کرے اور یہ نہر کی مانند جاری رہے، یہ کبھی موقوف نہ ہو، اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں بائبل کیوں کہتی ہے کہ صداقت نہر کی مانند جاری رہے؟ آپ یہ دیکھو گے نہر جب چلتی ہے، پانی جب چلتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، اور بائبل کہتی ہے جب صداقت تمہاری زندگی میں جاری رہے گی تو بہت ساری شیطانی چیزوں کو یہ بہا کے لے جائے گی، یہ ان کو رہنے نہیں دے گی۔ جب ناراستی کے کاموں کو ہم چھوڑ کر یسوع مسیح میں آتے گئے اور راست بازی کے کاموں کو اپناتے گئے تو پھر آموس کا یہ میسج ہم تک پہنچتا ہے کہ اب اس کام کو روکنا نہیں ہے، اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ دعا کرنا مشکل نہیں ہے پر دعا کرتے رہنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے پر روزے رکھتے رہنا مشکل ہے۔ یسوع مسیح کے لیے میں کہتا ہوں راست بازی کے کاموں کو اختیار کرنا مشکل نہیں، پر انہیں بنا کے چلا کے رکھتے رہنا یہ مشکل کام ہے۔ ہم آج کسی دکھ میں پڑھ کے 2 گھنٹے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ کل جب ہم سکھ میں ہوں گے تو 2 گھنٹے کریں گے؟ میں نے کئی لوگوں کو اسی چرچ میں آ کے دیکھا ہے، جب ان کے لیے ان کی پرابلم ہوتی، جاب نہیں ہے تو وہ ریگولر چرچ آئیں گے، لیکن جب جاب لگی تو پھر کیا ہوا؟ جب کوئی بیمار ہے ریگولر چرچ آئے گا، لیکن جب چنگا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ یہ سوچو کہ اگر وہ چیزیں ہمیں خدا کے پاس لا رکھی گئے تو وہ ہمارے لیے بھلائی کا باعث ہے، وہ نقصان کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر یہ سیکھا جاتا ہے کہ اس کو نہر کی مانند جاری اور ساری رکھیں، کیونکہ یہ خدا کے بچوں کی نشانی ہے۔ ہمیشہ جب دنیا کے لوگوں میں بھی خدا کے فرزند پائے جائیں گے تو وہ راست بازی کے کاموں میں پائے جائیں گے۔ روبن کے جیسے مت بنے۔ بائبل کہتی ہے اس کے باپ نے کہا کہ جب تو دنیا دار لوگوں میں جاتا ہے تو پانی کی طرح ہے، تیرا کوئی رنگ کوئی وجود نہیں ہے۔ اس نے کہا تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، تجھے کبھی ایکسیلنسی نہیں ملے گی، کبھی فتح فضیلت نہیں ملے گی۔ کہا اس لیے کہ تو پانی کے جیسا ہے۔ اب اس کو سمجھایا ایسی جاتا ہے، گول میں ڈالو وہ گول ہو جاتا ہے، چورس میں ڈالو چورس، لمبے برتن میں ڈالو۔ اب اصل میں نا روبن کی لائف کو یعقوب دیکھ رہا ہے کہ جب یہ راست باز لوگوں میں ہوتا ہے تو راست بازی کرتا ہے، دنیا دار لوگوں میں ہوتا ہے تو رج کے دنیا داری کرتا ہے، اور یہ خدا کے بچوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ راست بازی کے کام ہی ایک سچے خدا کے فرزند کے نشان ہیں، اور یہ تب دیکھتے ہیں جب وہ چرچ میں نہ ہو بلکہ وہ اپنے آفس میں ہو، جب وہ دنیا دار لوگوں میں ہو اور اپنے آپ کو اپنے خدا میں اس کی نمائندگی کرتا ہو۔ کیا ہم خدا کے سفیر نہیں ہیں؟ بولیے، کیا ہم خدا کے نمائندے نہیں ہیں؟ چرچ کو خدا نے کیوں دنیا میں رکھا ہے؟ تاکہ ہم اس کا نمائندہ بنے، اس کو ہم دکھا پائیں کہ ہمارا خدا جھوٹ نہیں بولتا، ہم اس کے بچے کے ہم نہیں بولتے۔ ہمارا خدا اجازت نہیں دیتا قسم کھانے کی، وہ اجازت نہیں دیتا چوری، رگڑا شگڑا جھگڑا یہ سب کرنے کی، اور ہم نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم مردے جلاؤ گے تو تبھی میرے شاگرد جانے جاؤ گے؟ کیا کہا تھا؟ جب تم میرے کلام پر عمل کرو گے۔ معجزات لوگوں کے لیے وہ معیار نہیں ہے، چکر
ने कहा कि सच में इसने यीशु के शागिर्द पतरस की तरह पानी पर चल कर दिखाया है, तो ये आज मैजिशियंस नहीं पानी पर चलते। कितने वीडियोस हैं, चाहे वो फेक हैं, पर उन्होंने तो वीडियो में यही डाला कि वो पानी पर चल रहे हैं। कितने ऐसे, मैंने कहा था, मैं कहता हूँ मौजूदात हैं, लेकिन वो खुदा के फर्जंदों की तो निशानी नहीं है। खुदा के फर्जंदों की निशानी ये है कि हम यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते हो। रास्तबाजी के, याद रखें, रास्तबाजी खुदावन के कवानीन की संजीदगी से पाबंदी करने का नाम है। हम उसकी पैरवी करते गए, हम मुकम्मल तौर पर अपना आप उसके सपुर्द करते गए और उन कामों को सच्चाई से, पाक नीयत से अपनाते गए, और बगैर ये सोचकर कि ये मुझे फायदा देंगे या नुकसान देंगे, इन चीजों को खातर में ना रख के। रास्तबाजी की तालीम, बाइबल कहती है, यीशु मसीह की तालीमात का एक मरकजी नुक्ता था। यीशु मसीह ने नए अहदनामे में जितनी भी तालीमात दी हैं, उन तालीमात के बीच में मैंने कहा रास्तबाजी एक बुनियादी वो पहलू था जिस पर यीशु मसीह ने नए अहदनामे में भी रोशनी डाली है। और याद रखो, यहां हम ये सीखते हैं कि हमारे खुद से अख्तियार किए गए काम उस रास्तबाजी को जो खुदा ने ठहराई है, ये उस पर पूरा नहीं उतरते। क्या आज 9 लोग नाम रख के बाबरा शरीफ, उमर शरीफ और शहबाज शरीफ और क्या है उसका नाम, नवाज शरीफ, आप सोचो ये नाम रख के वो शरीफ बन गए, जबकि इस हुकूमत ने उनका सारा अट्टा छट्टा खोल के रख दिया है। और बाइबल कहती सारे शरीफ पताल में होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि खुदा के बिना हम शराफत के लिए दावेदार हो। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम खुद से रास्तबाजी के कामों को अख्तियार करते गए तो खतों में भी लिखा है कि हमारी नेकियां जो हम करते गए वो उसके सामने गंदी धज्जियों की मानद है। और ये साया ने इसके बारे में कहा है 64 की 6 में, ये साया 64 की 6, 64 उसकी जी बहन शादिया पढ़िए जी जी। और हम सब, और हम तो सब के सब, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मालिक है, और हम सब पत्ते की तरफ मुकला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मालिक हमको उड़ा ले जाती है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तूने हमसे रूठोश हुआ और हमको पिघला डाला। आमीन। 6ठी वर्ष कहती है, हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी खुद से अख्तियार किए गए नेक काम। मैंने जिंदगी में कई लोगों को ये कहते सुना है, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं ज़ना नहीं करता, मुझे कौन सी तौबा की जरूरत है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, समाज में कई लोगों को। शैतान के 2 बड़े धोखे हैं, याद रखिए। इंसान को ये एहसास कराता है कि तू गुनहगार नहीं है, ये उसका बड़ा धोखा है, जबकि बाइबल कहती है गुनाह विरासत में मिलता है, ये उसका बड़ा धोखा है। और गुनाह, मैं कहता हूं, लोगों को ये रियलाइज कराता है कि तू चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ज़ना नहीं करता, तुझे तौबा की और इकरार की क्या जरूरत है। और जब अगर लोगों को एहसास हो जाए कि सच में मैं पापी हूं, तब उन्हें दूसरा धोखा देता है कि फिर तू इतना ज्यादा गुनहगार है कि तेरे गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते। मुझे याद है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, डॉक्टर बिली ग्राम, वो कहते हैं कि मैं एक दिन सुबह सुबह उठा दुआ के लिए, और शैतान मेरे पास आया और एक बड़ा तुमार खोल कर कहता है, बिली ग्राम, ऊपर से नीचे तक तेरे गुनाह है, इतने ज्यादा तूने गुनाह किए हैं, तू असल में खुदा का फर्जंद नहीं, तू पापी है। और वो कहते हैं, मैंने कहा बस इतने, तो उसने एक और तुमार खोला, कहते हैं ये तेरे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये तेरे गुनाहों की लिस्ट है। और कहते हैं उस वक्त मैंने दुआ में कहा, अपने हाथ से इनके ऊपर लिख दे कि यीशु मसीह के लहू से ये सारे माफ हो चुके हैं, ये सारे धुल चुके हैं।
اور کہتے ہیں بس یہ میں نے کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں شیطان کے یہ دو دھوکے ہیں۔ وہ پہلا احساس کراتا ہے کہ تم گنہگار نہیں ہو، اور جب لوگوں کو احساس ہو جائے کہ وہ سچ میں گنہگار ہیں تب انہیں احساس کراتا ہے کہ تو اتنا گنہگار ہے کہ تجھے کبھی معافی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود سے اختیار کیے گئے کام، بائبل کہتی ہے خدا کے سامنے ناپاک لباس کے جیسے ہیں۔ وہ راست بازی کا لیول جو خدا نے ٹھہرایا ہے، ہماری اختیار کی گئی راست بازی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس معیار پر پورا اترنے کے لیے ہمیں راست بازی کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے جس طرح یسوع مسیح نے کیا۔ یوحنا نے کیا کہا تھا کہ میں تجھ سے آب بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اس راست بازی کو پورا ہونے دے۔ آپ یہ سوچئے کہ بپتسمہ لینے سے لے کر ہمارے آخری سانس تک جب تک ہم زندہ رہتے گئے راست بازی کے کاموں کو ایسے جوڑا گیا ہے اور ایسے ان کو ترتیب وار سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان میں بنے رہتے گئے ہماری راست بازی نہر کی طرح جاری رہتی گئے۔ آمین۔ اس لیے سنڈے کے سنڈے دعا کرنے والا، فرائیڈے کے فرائیڈے دعا کرنے والا، یا بیماری کے وقت دعا کرنے والا، یا مشکل کے وقت روزہ رکھنے والا، وہ کبھی شیطان کو ہرا نہیں سکتا، اور وہ کبھی اس معیار پر جو راست بازی کا خدا نے ٹھہرایا ہے اس پر وہ پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ بائبل کہتی ہے اسے تم نہر کی طرح جاری رکھو، یہ موقوف نہ ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم دعا کب کرتے گئے؟ غرض میں، مرض میں، قرض میں۔ ہماری دعا کرنے کے یہ تین طریقے گئے، جبکہ بائبل کہتی ہے اسے تم جاری و ساری رکھو۔ آئیے یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں راست بازی کے کاموں کے متعلق۔ متی 6 باب کی ایک ورس کو پڑھیے۔ متی 6 باب اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ ہر کام اپنے اندر صلہ رکھتا ہے، چاہے وہ فزیکل کام ہو چاہے وہ اسپرچل ورک ہو، اس کا اجر اس کے ساتھ جڑا گیا ہے۔ ہم پورا مہینہ کام کرتے گئے، جا کے پھر تنخواہ ملتی ہے، اور بائبل کہتی جب اسی طرح تم میرے گھر میں راست بازی کے کام کرتے ہو ان کا بھی میں نے ایک صلہ ٹھہرایا ہے۔ اور آج ہم سیکھ رہے گئے the right way to work in righteousness، اور یہاں پر یسوع مسیح نے راست بازی کے کاموں کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہا خبردار، یہ وارننگ ہے، راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے مت کرو، ان کو دکھانے کے لیے مت کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ راست بازی کے کاموں کی نہ صرف یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے بلکہ ان کو صحیح طور سے کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، اور نہ صرف طریقہ سکھایا ہے بلکہ ان کے اجر کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئر کیا ہے کہ یہ اس کے بعد تمہیں ملے گا، لیکن اگر تم نے اسے ایسے کیا تو۔ یہاں پر ہم راست بازی کے کاموں کو بائبل کہتی ہے لوگوں سے واہ واہ چاہنے کے لیے مت کرے۔ میں نے کئی بار خدا کے خادموں کو یہ کرتے دیکھا ہے، کہتے ہیں میں نے جب آپ پر ہاتھ رکھا تھا آپ کو کیا فیل ہوا تھا؟ آپ جب گرے گئے، آپ پہلی بار گرے جب میں نے آپ پر ہاتھ رکھا، اب وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنی خود نمائی دکھا رہے ہیں۔ اور میں کئیوں کے لیے ایسا سوچتا ہوں کہ ابھی بھی یہ سیلف میں زندہ ہے، کیونکہ وہ یہ توقع کرتے ہیں جنج دا تسی کلام سنایا نا میں زندگی چ نہیں سنیا، جنج تسی میرے تے لے ہینڈ کیتا کدی نہیں کیتا، مینوں جھٹکے وجے میں ڈھا کر کے ڈگیا ہے نا۔ مطلب لوگ یہ اب لوگوں کا نہیں خادموں کا بھی یہی ہے، وہ ابھی بھی سیلف میں زندہ ہے۔ بائبل کہتی ہے اپنی تعریف کے لیے، اپنی خود
नुमाई के लिए कहा रास्तबाजी के काम मत करो। अगर ये करोगे तो लोगों ने वाह वाह कर दी, तुम्हारा अजर हो गया, मेरी तरफ से कोई अजर नहीं है। ऐसा है बोलिए? और जब मुझे कोई कहता है तो मैं कहना वाह जी वाह, बहुत अच्छा तुसी कीता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये अजर चाहता, मैं दे देता हूं। और मुझे ये भी पता है खुदा कोई अजर नहीं देने वाला, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा आज दा जड़ा रेवलेशन तुसी सुना है किवें दा सी क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। आमीन। हम बाइबल से ये सीख रहे हैं, हम रास्तबाजी के कामों को जब अमली तौर पर लाते हैं तो मैंने कहा लोगों से तारीफ चाहने के लिए मत करें। हमने पिछले कोरोना में भी देखा है, आटे की एक बोरी होती थी और 50 हाथ उसके साथ जुड़े होते थे खाली फोटो दिखाने के लिए। ऐसा है, चैरिटी जब की जाती है अगर उसके साथ अपनी तारीफ जुड़ी है तो वो चैरिटी नहीं है। लेकिन अगर वो चैरिटी दूसरों को उभारने के लिए है तो वो चैरिटी है। कई लोग मीडिया पर डालते हैं कि मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन अगर वो दूसरों को उभारने के लिए, कायल करने के लिए है कि ये वक्त है लोगों की हेल्प करने का, तो तुम भी करो क्योंकि मैंने की है, तो ये तो सही नीयत है। लेकिन अगर लोगों से तारीफ चाहने के लिए की जाती है तो इसकी बाइबल मजम्मत करती है। यहां लिखा है कि रास्तबाजी के काम हम जितना लोगों से ओझल होकर करते हैं। अब ये देखो, एलिया की मिनिस्ट्री लोगों में कम था, पहाड़ पर ज्यादा था। और अब यीशु मसीह का भी देखो, अगर वो सुबह 8 घंटे लोगों में थे तो रात के 12 घंटे वो पहाड़ पर भी थे। क्योंकि अगर खिदमत या लोगों की हेल्प की जाए तो वो मुअस्सर तभी गए जब हम खुद सीक्रेट में खुदा के साथ बैठे गए। और यहां पर हम ये सीखते हैं कि जब मसीह खुदावन ने कहा कि रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, तो असल में रास्तबाजी के कामों की मजम्मत नहीं की गई, उस नीयत की मजम्मत की गई है जो नीयत ये है कि लोग मुझे कहें वाह वाह वाह, 400 रोजे रख लिए इन्होंने, क्योंकि हम बताते हैं आज मेरे 400 रोजे हो गए, क्योंकि हम बताते हैं मैं सारी रात दुआ में था, क्योंकि हम बताते गए मैं सारा दिन बाइबल स्टडी करता रहा, और लोग बोले वाह जी वाह। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इन कामों की हमारे अंदर ये सोच है कि लोग वाह वाह करें तो अजर वहां से नहीं है। और यीशु मसीह ने नए अहदनामे में रास्तबाजी के, मैंने कहा ना सिर्फ उसकी तालीम दी है, उसे सही तौर पर करने का भी सिखाया है, और साथ ना सिर्फ सही तौर पर करने का सिखाया है बल्कि ये भी बताया उसके साथ अजर जुड़ा है। एक वर्ष को पढ़ेंगे, 6 बाब की 2 वर्ष को देखिए, मत्ती 6 बाब की 2 वर्ष में, जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बचवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते गए ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं अपना अजर पा चुके। अब ये सोचो, चैरिटी करने को बाइबल ने रास्तबाजी के कामों में शामिल किया है। हम सीक्रेट में हेल्प कर रहे हैं, बाइबल कहती है उसका अजर खुदा ने उसी वक्त ठहरा दिया कि इसमें हेल्प की है और पोशीदा तौर पर की है, और उसका अजर खुदा ने ठहरा दिया। और यहूदियों में एक की तो कमी थी, वो चैरिटी तो करते थे लेकिन लोगों से तारीफ चाहने के लिए, और हमेशा वो जगह चुनते थे जहां पर लोगों की रश हो। गलियों के चौकों में ले गए आटे की बोरियां, चीनी के थैले, घ्यो के टीन, या फिर चर्च में ले गए, या और चैरिटी का जितना काम है उसे चर्च में ले गए। और क्या हुआ, लोगों की रश पड़ी और लोगों ने देखा, और यीशु मसीह ने कहा ऐसे मत करो, इसे पोशीदगी से करो, इसे पोशीदगी से करो, तो बाइबल कहती है तुम्हारा अजर जारी रहेगा। मत्ती 6 की 1 हमें बताती है कि खबरदार खैरात करते वक्त नमूदो नुमाइश मत करो, चैरिटी करते वक्त खुद नुमाई मत करो, शेखी मत करो, और इसे पोशीदा तौर पर करो। जब बाइबल मुकद्दस खैरात को रास्तबाजी का काम मानती है तो उसे सही ढंग से करने का भी बताती है। और हम मरकजी आयत को जरूर याद रखें
खुदा के फर्जंदों और शैतान के फर्जंदों में इम्तियाज करने के लिए क्या चीज है? रास्तबाजी के काम। शैतान के कामों के लिस्ट को हमने पढ़ा है और खुदा अपने रास्तबाजी के कामों की तरतीब मत्ती 6 बाब में देता है। कहा जब तुम चैरिटी करते हो तो ये रास्तबाजी का काम है। और यहां पर मजम्मत की गई है रियाकारी की, मुखालफत की गई है। रियाकारी मतलब इसके लिए कोई बाइबल में गुंजाइश नहीं है। बाइबल कहती है खैरात करते वक्त रियाकारी से मत करना। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अच्छे मीठे आटे में थोड़ा सा खमीर डाल दो, वो सारे को खमीर कर देता है। और अगर हमने लाखों की चैरिटी की और रियाकारी से की तो रियाकारी पूरी चैरिटी का अजर खत्म कर देगी। हम बाइबल में ये सीखते गए कि यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम नेक काम करते हो, पारसाई के काम करते हो, अपने आगे नरसिंगे मत बजवाओ, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। कहा मुझे दिखाने के लिए करो। और आप ये पढ़ोगे, मसीह ने साफ कहा था मैं इसका अजर तुम्हें, आमीन, सब बोलिए आमीन। खैरात करना बाइबल कहती है हर क्रिश्चियन का फर्ज है। मुझे नहीं लगता हमने, मेरे ख्याल है मेरे वक्त तो हमने कभी खैरात के मुतालिक सीखा नहीं है। पास्टर जी ने शायद सिखाया हो चैरिटी के बारे में। हम ऑफरिंग का जानते हैं, हम टाइथ का जानते हैं, उसी कदर चैरिटी भी हर क्रिश्चियन पर फर्ज है। और ऑफरिंग, चैरिटी और टाइथ, इन तीनों के लिए अलग अलग जगहें हैं जहां पर हमें इस्तेमाल करना है। चैरिटी टोटल गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए है। और यहां पर यह कहा जाता है कि मसीह खुदावन के सभी बेटे और बेटियों को ये शहादत और ये इज्जत अता की गई है अगर वो इसे हासिल करना चाहे तो। और वो तरीका है कि तुम रास्तबाजी के काम करो पर लोगों को दिखाने के लिए मत करो। आपकी फास्टिंग, आपकी दुआ, खैरात करना, ये सब ऐसे पोशीदा रहे कि लोग आपके बारे में इतना ना कह सके कि वाह आप जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। क्योंकि ये घमंड पैदा करने का, हमारी जिंदगी में तकब्बर पैदा करने का वो इम्कान पैदा कर देगा। और ये ना हो कि हम उस रास्ते से डेविलिश चीजों को अपनी जिंदगी में जगह दे दें। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि रास्तबाजी का काम इतना बड़ा है और जितना ये बड़ा है उसका अजर भी उतना ही बड़ा है। और यहां ये सिखाया जाता है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए है। अगर हम गरीबों पर तरस खाकर करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर गरीबों के अंदर अपनी खुद नुमाई के लिए करते हैं तो ये गलत है। इसके लिए यीशु मसीह ने तालीम दी है, कहा मेरी तरफ से तुम्हारे पास इसके लिए कोई अजर नहीं है। सब बोलिए हालेलुया। 3 वर्ष में क्या लिखा, बहन पढ़िए जरा इसको, 32 की 3 में। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बता दे। सब बोलिए आमीन। रास्तबाजी के काम दूसरों से तारीफ चाहने के लिए नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है ये खुदा से अजर चाहने के लिए है। और लिखा है बल्कि जब तू खैरात करे तो जब तेरा हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां भी ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। अब मुझे बताइए, हमारा मकसद खुदा से अजर चाहना है कि हमारा मकसद लोगों से तारीफ चाहना है? बोलिए क्या मकसद है हमारे अंदर? खुदा से। तो अगर खुदा से मकसद चाहने के लिए उसके तरीके को फॉलो करेंगे तो तभी तो वो चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। जब हम रास्तबाजी के कामों को खुद नुमाई के लिए मौका देते हैं और फिर उन कामों को हम उस तौर से नहीं करते जिस तौर से खुदा ने ठहराया है, तो फिर हमें वही मिलता है जो लोगों ने हमारे लिए ठहराया है। क्योंकि लोग फकत हमारी सिर्फ वाह वाह करेंगे। इसलिए मैंने कहा बाइबल
4 वर्ष में कहती है ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सब बोलिए आमीन। उर्दू में ऐसा है कि वो तुझे बदला देगा, पर इंग्लिश में इसमें इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि वो तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। उर्दू ने कहा है कि सिर्फ वो तुझे अजर देगा, इंग्लिश कहती है वो तुझे ओपनली लोगों के बीच में अजर देगा। बाइबल कहती है जो कुछ तू सीक्रेट में करेगा उसका खुदा तुझे लोगों के बीच में अजर देगा, बशर्ते कि वो यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक किया जाए, बशर्ते कि वो नहर की मानद जारी और सारी रहे, बशर्ते कि वो रास्तबाजी के काम हम अख्तियार करें पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा से अजर चाहने के लिए। सब बोलिए आमीन। 2 वर्सेस और है इसके अंदर, ये 5 वर्ष को पढ़िए बहन, 6 की 5 को। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों के मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। सब बोलिए आमीन। अब रास्तबाजी के कामों में जो दूसरे काम को शामिल किया गया वो क्या है? पहला काम क्या था? खैरात करना। और सोचो दोनों के लिए तरीकाकार एक ही है। अगर तू खैरात पोशीदगी में कर रहा है तो दुआ भी पोशीदगी में कर। हम बाइबल से बड़ी ऐसी दलीलें सीख सकते हैं। हम पढ़ते हैं इसहाक तन्हाई में मैदान में जाकर, उर्दू में है सोचा करता था, इंग्लिश कहती है मेडिटेशन करता था। इंग्लिश सही सिखाती है, उर्दू कहती क्या सोचता था वो प्रॉब्लम थी उसे, लेकिन इंग्लिश कहती है नहीं वो खुदा में ध्यान करता था। और यहां मैं बता रहा हूं कि इसका भी अजर क्या है। यहां पर भी जब ये लिखा है कि वो कोठड़ी में जब तुझे देखेगा तो अजर देगा, इंग्लिश कहती है वो तुझे देगा ओपनली लोगों के बीच में। मैं कहता हूं जिस तरह खैरात को रास्तबाजी के कामों में शामिल किया गया, उसी तरह दुआ को भी रास्तबाजी के कामों में शामिल किया गया है। हमें रास्तबाजी के कामों की डिटेल मत्ती 6 चैप्टर में मिलती है, और शैतान के कामों की डिटेल हमें गलतियों के खत में मिलती है कि उनके अंदर ये काम पाए जाएंगे। और अगर हम रास्तबाजी के काम करते गए तो बाइबल कहती है फिर सच्चे तौर पर हम खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि लिखा है तुम्हारे अंदर ये काम पाए जाए। लिखा है रास्तबाजी के कामों पर कभी शेखी मत मारे, और कभी इनके लिए बक बक या दूसरी कौमों के की तरह तकरार मत करें। 5 वर्ष कहती है रास्तबाजी के कामों पर शेखी मत मारे, 7 वर्ष कहती है इसके लिए, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं हमारे बहुत बोलने से के सबब से हमारी सुनी जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं ये रास्तबाजी के कामों की एक लिस्ट है जिसे हमें अपनी जिंदगी में अपनाना है, और उसका तरीकाकार है कि अगर तू खैरात कर रहा है वो भी पोशीदगी में कर, अगर तू दुआ कर रहा है तो वो भी कोठड़ी में कर, सीक्रेट में तन्हाई में कर। और कहा इस सूरत में, अब सोचो खुदा कहां पर देख रहा है? लोगों के बीच में देख रहा है या तन्हाई में देख रहा है? क्योंकि लिखा है इस सूरत में जब खुदा तुझे देखेगा। अब खुदा के देखने की जगह और उसके मिलने की जगह वो मुकाम है जो हमने ठहराया है। आपका प्रेयर रूम हो सकता है, पहाड़ पर जब आप अकेले बैठे के वो हो सकता है, जो भी जगह आप में मैंने हमने मिल के तन्हाई में ठहराई है, आपको सच कहता हूं खुदा हमें बहुत करीब से मिल सकता है। सब बोलिए हालेलुया। यहां पर तीसरा काम जो जोड़ा गया है, इसको बस आखिर में हम पढ़ते हैं 16वीं वर्ष को। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बाइबल कहती है दीदा दानिस्ता या कसदन रोजे की हालत में एक्टिंग कर करके मत दिखाएं, बहुत प्यास है, बहुत भूख लग रही है। और बाइबल कहती है ये सब कुछ करना क्या है? लोगों को दिखाना है।
کہ میں فاسٹنگ میں ہوں. اس کا طریقہ کار مسیح نے کہا کہ تو سر میں تیل ڈال, اپنا منہ دھو, لوگوں کو لگے ہی نہیں کہ تو روزے میں ہے, اور یہ تیرا اور میرا حساب کتاب ہے اور میں اس کا اجر تجھے دوں گا. بائبل کہتی ہے روزے کو, دعا کو, خیرات کو راست بازی کے کاموں کا حصہ مانا گیا, ان کو شامل کیا گیا ان میں, اور ان کی ترتیب بتائی گئی ہے, ان کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ انہیں تم کیسے کرو, اور پھر یہ بھی کہ اس کا تمہارے خدا کی طرف سے یہ اجر ٹھہرایا گیا ہے. ہم مکاشفہ میں پڑھتے گئے, وہاں پر لکھا ہے میں ہر ایک کے کام کے مطابق اسے اجر دوں گا. اب کام کیسے ہیں؟ اگر وہ کام تنہائی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک ہے تو اجر ہے, لیکن اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اس کا پھر لوگوں سے تعلق ہے, خدا سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. سب بولیے آمین. ہم بائبل سے یہ سیکھتے ہیں جو ہماری مرکزی آیت ہے, اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ خدا کا فرزند ہے. اب راست بازی کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے متی 6 میں ان کی ترتیب کو پڑھا ہے, اور میں نے کہا یہ بپتسمہ لینے سے شروع کر کے ہماری آخری سانس تک یہ سب چلتا ہے, اور جب تک ہم اسے نہر کی طرح جاری و ساری نہیں رکھتے ہم اس کا اثر اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے. سب بولی آمین. آئیے اپنے سر جھکائیں گے اور ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ خداوند اگر میری زندگی میں باوجود اس کے کہ میں تیرا فرزند اور تیری بیٹی کہلاتی ہوں اور مجھ میں شیطانی کاموں میں سے کوئی ایک کام پایا جاتا ہے اور وہ ایک کام میری پہچان کو, میری شناخت کو ختم کرتا ہے, تو خداوند ایسا فضل میرے لیے جاری کر, میں اپنی اس عادت پر, اپنے اس برے کام پر غلبہ پاؤں اور اسے اپنی زندگی سے نکال پاؤں. خدا یاد رکھو ان بچوں کو پسند کرتا ہے جن میں اس کی صفات دکھے, اس کی میں نے کہا خوبیاں دکھے. آپ بھی میں بھی اپنے ان بچوں کو پسند کرتے ہیں جو ہماری خوبیوں کو آگے دکھا پائے. آئیے ان چیزوں کو اپنائیے تاکہ ہم راست بازی کے کاموں کو نہر کی طرح جاری و ساری رکھیں اور کبھی انہیں موقوف نہ ہونے دیں. ہم اپنی دعائیہ زندگی, اپنے روزے, اپنی ٹائٹ, اپنی آفرنگ, خدا کے ساتھ چلنا, دیانتداری کی زندگی, یہ سب کچھ ایسے بنا کے رکھیں کہ کوئی چیز ان چیزوں کو ہماری زندگی سے گرنے نہ دے. اگر شیطان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم کا یقین تب نہیں بولتے جب قرض آتا ہے, تو کیا بتائیے وہ قرض میں ہمیں رکھے گا نہیں تاکہ ہم دیا یقین نہ بوئیں. جب اسے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دعا تب نہیں کرتا جب یہ بیمار ہوتا ہے, تو کیا وہ ہمیں بیمار نہیں رکھے گا؟ میں یہ کہتا ہوں ہم راست بازی کے کاموں کو اس طرح سے بنا کے رکھیں کہ مشکلات اور پرابلمز ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں وہ گرے نہیں, وہ قائم اور دائم رہیں. آئیے اس سچائی اور صداقت کو قبول کیجیے کہ خداوند میں تیری بیٹی ہوں, میں تیرا بیٹا ہوں, مجھ میں ان کاموں کو خدا بنا کر چلا کر رکھنے کی لیاقت, قابلیت اور فضل کو جاری کر. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے, سبھی میرے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. ہاتھی لے لینا آسان ہے, اسے چلانا بنا کے رکھنا مشکل ہے. ایک مہنگی ترین گاڑی انسٹالمنٹ پہ لے لینا آسان ہے, پر اسے مینٹین رکھنا مشکل ہے. ہم جن کاموں کو خدا میں آ کر اختیار کر چکے گئے
बाइबल तवक्को करती है उन्हें जारी और सारी रखो। आइए अपने लोगों को खोलिए और खुदा से ये फजल मांगिए कि खुदावन मेरी जिंदगी के लिए ऐसे फजल को जारी कर, ताकि खुदावन में स्पिरिचुअल कामों को हमेशा अपनी जिंदगी में बना के चला के रखूं और ये चीजें मेरी जिंदगी से ना गिरें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए इस मैसेज पर ध्यान कीजिए, आइए सभी इस पर गौर कीजिए कि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि खुदा और शैतान के बच्चों में डिफरेंस इस बात से होगा कि अगर वो दुनिया के कामों में, वो जिस्म के कामों में है, वो शैतान के बच्चे के, अगर वो खुदा के कामों में, रास्तबाजी के कामों में है, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपने लबों को खोलिए, सभी अपने लबों को खोलिए, कुछ देर दुआ कीजिए, इस कलाम के मुताबिक कुछ देर दुआ कीजिए कि खुदावन मुझे दुआया लाइफ को चला के रखना सिखा, मुझे फास्टिंग को चला के रखना चला, मुझे चैरिटी करने को उस तौर पर चला के रखना सिखा। इन चीजों को ऐसे तूने खुदा मुकर्रर किया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद, ये कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा बने खुदावंद, हमेशा ये सच्चाइयां हमारे मुंह से निकला करें खुदावंद। और आज जितनों तेरे बेटों और तेरी बेटियों ने इस सदाकत को सुना है, यीशु मसीह के नाम में ये इनके दिल पर नक्श हो जाए, बोलिए आमीन। ये इनके जहन पर नक्श हो जाए, हम इन सच्चाइयों को मानने वाले बने, बोलिए आमीन। और ये सच्चाइयां हमेशा हमारे अजर को खड़ा करे, बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम में हम अपनी जिंदगी में खुदा के बच्चों के होने की शनाख्त को सच्चे तौर पर कायम कर पाए, बोलिए आमीन। मेरा खुदा हम सबों को ये तौफीक जारी करे, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।